نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ چلیں جی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ وَآتُوا اور دے دو، نساء عورتیں، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتن خوشی سے، فپس ان اگر، تبنا خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تم کو، ان شیئن کچھ، من ہو اس سے، نفسن دل سے، فکلوہ تو اسے کھاؤ، ہنی مریئن مزیدار خوشگوار۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، پھر اگر وہ اس میں اپنی دلی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوش ہو کر مزے سے کھاؤ۔ سب سے پہلے ہم کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی تینوں آیات کے ساتھ، کہ عورتوں کے اخلاقی ازواجی حقوق بیان کرنے کے بعد ان کا حق مہر اور مالی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ان کے معاشی تحفظ کے ساتھ شخصی وقار میں اضافہ ہو جائے۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ انہیں حق مہر سے محروم کر دیا جاتا۔ اس ظلم کی 4 شکلیں تھیں۔ نمبر 1، یتیم اور کمزور گھرانوں کی بچیوں کا سرے سے حق مہر مقرر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، بعض دفعہ عورت کا ولی حق مہر خود ہی کھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حق مہر مقرر کرنے کے باوجود عورت کو حق مہر نہ دیا جاتا تھا، یا ادا کرنے میں کئی سال پرہیز کیا جاتا، اجتناب کیا جاتا، یہاں تک کہ عورت کے مطالبے پر میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی۔ نمبر 4، خاوند ایسا رویہ اختیار کرتا جس سے مجبور ہو کر عورت اپنا حق مہر چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید میں لفظ ہے نحلتن، اس آیت میں حرف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نحلتن کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ حق مہر دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حق مہر خاوند کی طرف سے بیوی کے لیے شب زفاف کا تحفہ اور محبت کا اظہار ہے۔ اس سے آدمی کو پہلے دن ہی ازواجی زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے حق مہر خاوند کو معاف کر دے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے اسے استعمال کرے جس سے اس کی استغنا ظاہر ہوتی ہو۔ ایسا کرنے سے آدمی ہلکے پن اور لالچی ہونے کے الزام سے بچ جائے گا۔ بصورت دیگر یعنی دوسری صورت میں عورت کی نظر میں خاوند کا ہلکا پن اور اس کے لالچی ہونے کا شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ اسے کھاؤ مگر خوشگوار طریقے کے ساتھ۔ حق مہر کا تعین کیسے ہوگا؟ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کی صورت اس وقت ہی پیش آتی ہے جب دونوں خاندانوں کے درمیان قربت اور مودت پیدا ہو جائے۔ اس قربت اور مودت کو آگے بڑھانے اور دونوں خاندانوں اور افراد کو مالی بوجھ سے بچانے کے لیے شریعت نے اپنی طرف سے حق مہر کا تعین کرنے کی بجائے لڑکے لڑکی اور اس کے ولی پر معاملہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مالی استطاعت کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشگوار ماحول اور باہمی رضامندی سے حق مہر کا تعین کریں۔ اس لیے حدیث کے مقدس ریکارڈ میں بیوی کو چند آیات حفظ کروانے سے لے کر حق مہر میں بھاری رقم دینے کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حق مہر کے لیے قنطارن کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی خزانہ ہے۔ اس سے مراد کثیر رقم ہے، لہٰذا جو علماء شرعی حق مہر 32 روپے یا اپنی طرف سے کسی قسم کی رقم کا تعین کرتے ہیں، دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ عورت پر زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت نے اپنے حالات سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک شخص عرض کرنے لگا، اگر آپ آمادہ نہیں تو میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ چادر جو میں نے لپیٹ رکھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا کہ چادر اپنے پاس رکھو اور حق مہر کے لیے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ کوشش کے باوجود اسے انگوٹھی بھی میسر نہ ہو سکی۔
وہ خالی ہاتھ واپس آیا. آپ پوچھتے ہیں کہ تجھے قرآن مجید یاد ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں حق مہر کے طور پر اپنی بیوی کو یاد کروا دینا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب النکاح میں سے. ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ میں فرمایا. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کتاب النکاح میں سے، خبردار عورتوں کے حق مہر بڑا چڑھا کر مقرر نہ کیا کرو. اگر یہ بات عظمت اور تقوی کا باعث ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ سب سے زیادہ حقدار تھے، اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. میں جانتا ہوں کہ آپ کی کسی بیوی یا بیٹی کا حق مہر 12 تولے چاندی سے زیادہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مقصد حق مہر میں اعتدال قائم رکھنے کی طرف توجہ دلانا تھا. اس کے باوجود کسی شخص کو عورت کے حق مہر کی رقم متعین کرنے کا اختیار نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر کے خطبہ کے دوران ایک عورت نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ حق مہر کی رقم مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قنطار کا لفظ استعمال فرما کر حق مہر کے مسئلہ کو کھلا چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی آدمی حق مہر میں خزانہ بھی دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں. امیر المومنین نے اس عورت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کا مسئلہ یاد رہا اور مجھ سے خطا ہوئی، کہ عورت کو مسئلہ یاد رہا اور مجھ سے خطا ہوئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت امیر المومنین تھے اس عورت کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ عورت کو مسئلہ یاد رہا اور مجھ سے خطا ہوئی. یہاں پر ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی کہ غلطیاں، بھول چوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ اور امیر المومنین سے بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اکڑ نہیں دکھائی. جیسے ہی غلطی کا پتہ چلا اس کو مانا اور خود کی اصلاح کی. جی مسائل دیکھتے ہیں اب اس آیت کے. نمبر 1، عورتوں کے حق مہر ادا کرنے چاہیے. عورت خود معاف کر دے تو اسے اچھے طریقے سے کھانا چاہیے تھا. نمبر 2، حق مہر مقرر کرتے وقت اعتدال قائم رکھنا چاہیے. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 4 سورہ نساء. آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف. الحمدللہ.